تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ترجمہ: اے لوگو، تم سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ ہی غنی ہے، سب خوبیوں سراہا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15 کی تفسیر: اے لوگو، تم اپنے وجود میں، اپنی بقا میں، اپنی نشو و نما میں، غرض یہ کہ دونوں جہاں کی زندگی میں ہر قدم پر اس کے فضل و کرم کے محتاج ہو۔ اگر وہ آنکھ جھپکنے کی دیر یا اس سے بھی کم کے لیے اپنی نگاہ لطف پھیر لے تو تمہیں ہوش آ جائے۔ تم سب اس کے محتاج ہو اور وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تب بھی وہ سب خوبیوں والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 16۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ ترجمہ: اگر اس کی مرضی ہو تو تم سب کو ناپید کر دے اور لے آئے ایک نئی مخلوق۔ سورہ فاطر آیت نمبر 17۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ترجمہ: اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر قطعاً دشوار نہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ ولا تزر وازرة وزر اخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ ترجمہ: اور بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی گنہگار کسی دوسرے کا بوجھ، اور اگر بلائے گا پشت پر بوجھ اٹھانے والا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تو نہ اٹھائی جا سکے گی اس کے بوجھ سے کوئی شے، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو۔ آپ صرف ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے سو وہ اپنی بھلائی کے لیے ہی اختیار کرتا ہے، اور یاد رکھو آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 18 کی تفسیر: پہلے مفہوم کی مزید توضیح کی جا رہی ہے۔ مثقلۃ بوجھ سے لدا ہوا یا لدی ہوئی، یہ لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جو پیٹھ پر لدا ہوا ہو، جو پیٹ میں یا درختوں کی شاخوں میں ہو اسے حمل کہتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سے منقول ہے، اس سے مراد وہ عورت ہے جس نے بچہ جنا ہوگا اور وہ اس دن اپنے بچے کو کہے گی: اے میرے بیٹے، کیا میرا پیٹ تیرے لیے قرار گاہ نہ تھا؟ کیا میری چھاتیاں تیرے لیے مشکیزہ نہ تھیں؟ کیا میری گود تیرے لیے آرام کی جگہ نہ تھی؟ وہ کہے گا: ہاں میری امی جان۔ پھر وہ کہے گی: میرے بیٹے، میرے گناہوں نے میری کمر توڑ دی ہے، پس اس انبار سے ایک گناہ تو اٹھا لو۔ وہ کہے گا: ماں دور ہٹ جا، میں اپنے گناہوں میں مشغول ہوں، میں تیری طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اس آیت یا اس روایت سے مطلق شفاعت کا انکار کم فہمی یا تعصب کے سوا کچھ نہیں۔ شہید حافظ قرآن بیٹا اپنے والدین کو بخشوائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے اور اپنی امت کے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے التجا کریں گے جو قبول ہوگی۔ اسی طرح دیگر انبیاء و اولیاء اور علماء ربانیین اپنے اپنے درجے کے مطابق شفاعت کریں گے۔ آیت کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو خود گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے اپنی ساری عمر نافرمانی میں بسر کی ہوگی، جنہوں نے اس دنیا میں حضور کی شفاعت کا انکار کر کے اپنے آپ کو شفاعت محمدی سے محروم کر دیا ہوگا، یہاں ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ نیز انبیاء و اولیاء کی شفاعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ گناہ گاروں کے گناہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیں گے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ان کے گناہ معاف کر دے گا اور گناہوں کا بوجھ سرے سے باقی ہی نہیں رہے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ سب کو آنے والے عذاب سے ڈراتے تھے، سب غافلوں کو بروقت متنبہ فرماتے تھے، لیکن حضور کی اس تنبیہ سے فائدہ اٹھانے والے فقط یہی خوش نصیب تھے جن کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ جو شخص اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، تقوی اور پارسائی کو اپنا شعار بناتا ہے،
کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ اس میں سراسر اس کا اپنا بھلا ہے۔ اسی کے مراتب بلند ہوں گے اور اسی کو بارگاہ رب العزت میں شان رفیع بخشی جائے گی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 19۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، ترجمہ، اور یکساں نہیں ہے اندھا اور بینا۔ سورہ فاطر آیت نمبر 20۔ ولا الظلمات ولا النور، ترجمہ، اور نہ یکساں ہے اندھیرے اور نور۔ سورہ فاطر آیت نمبر 21۔ ولا الظل ولا الحرور، ترجمہ، اور نہ یکساں ہے سایہ اور تیز دھوپ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، ترجمہ، اور نہ ایک جیسے ہیں زندے اور مردے، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور آپ نہیں سنانے والے جو قبروں میں ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ ان آیات میں ذرا غور فرمائیے۔ اعمیٰ سے مراد کافر، بصیر سے مراد مومن، ظلمات سے مراد باطل، نور سے مراد حق، ذل سے مراد ثواب، حرور یعنی سخت گرمی سے مراد عقاب ہے۔ اسی طرح احیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل زندہ ہیں، جن کی آنکھیں نور حق کو دیکھ سکتی ہیں، جن کے کان آواز حق کو سن سکتے ہیں، اور اموات سے مراد وہ مردہ دل ہیں جن کی ظاہری اور باطنی قوتیں بیکار ہو چکی ہیں۔ یہاں سماع سے مراد فقط سننا نہیں، بلکہ ایسا سننا جو ہدایت پذیری کا سبب بن جائے، جس سننے کے بعد انسان کفر کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی کی طرف آ جائے۔ یہاں بھی سماع سے مراد مطلق سننا نہیں، بلکہ وہ سننا ہے جس کا ذکر پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔ علامہ قرطبی اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کافر اہل قبور کی طرح ہیں کہ اگر انہیں کوئی نصیحت کی جائے تو وہ اس سے نہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں۔ سماع موتیٰ کے متعلق مفصل بحث سورہ روم آیت نمبر 52 کے ضمن میں گزر چکی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 23۔ ان انت الا نذیر، ترجمہ، نہیں ہیں آپ مگر بروقت ڈرانے والے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، ترجمہ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور بروقت ڈرانے والا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ سورہ فاطر آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ یعنی نبوت کا سلسلہ کسی ملک، علاقے یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ جہاں بھی انسانوں کا کوئی گروہ آباد تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس ضرور آیا، خواہ وہ نبی ہو یا کسی نبی کا پیروکار جس نے تبلیغ کا فریضہ آ کر ادا کیا۔ اس میں عرب، مصر یا فلسطین کی کوئی خصوصیت نہیں۔ ہند، چین، جاپان، افغانستان اور دیگر بر اعظموں میں بھی نذیر تشریف لے آئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب جن انبیاء کرام کے اسماء گرامی قرآن کریم یا حدیث صحیح میں مذکور ہیں، ان کی نبوت پر ایمان لانا شرط اسلام ہے، اور جن کے اسماء مذکور نہیں ان پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی ان علاقوں میں کسی زمانے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، ہم اس کی نبوت کو مانتے ہیں، لیکن حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا، اس آفتاب عالمتاب کے طلوع ہونے کے بعد کسی چراغ کی ضرورت ہی نہ رہی، اس لیے اب تا قیامت کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آیت میں بھی خلا یعنی گزر چکا ہے، ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ اب ہر قوم کے لیے ہر زمانے میں حضور سید الانبیاء و خاتم الرسل کی ذات پاک ہی منبع ہدایت اور اسوہ حسنہ ہے۔ اب تبلیغ کا فریضہ حضور کی امت کے اولیاء و علماء انجام دیں گے۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور دجال ہے، جس طرح احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ نیز ان آیات میں غور کرو۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف 158۔ نیز وما ارسلناک الا کافۃ للناس، سبا 28۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ارشاد خداوندی کے مطابق تمام بنی نوع انسان کے لیے تا قیامت رسول ہیں، تو پھر کسی مزید رسول کی گنجائش نہیں رہتی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 25۔
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ ترجمہ: اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی تعجب نہیں، بے شک جھٹلاتے رہے جو ان سے پہلے تھے، تشریف لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں، آسمانی صحیفے اور نورانی کتاب لے کر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 26۔ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ ترجمہ: پھر جب ان کی سرکشی کی حد ہو گئی تو میں نے پکڑ لیا کفار کو، پس ساری دنیا جانتی ہے میرا عذاب کیسا تھا۔ یہاں پر 22ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔